کہ ہم نے کیا کر نہیں دیا، مجھے ابھی تو ابھی کیس ان کا مضبوط تھا. او بھائی مجھے تو خود فرصت نہیں ہے، اڈیالہ جیل سارا تھا، صبح سے لے کے تو مغرب تک بٹھاتے ہیں وہاں آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے. اتنے سخت الزامات تھے نقوی صاحب کہ ان کا دفاع نہیں کر پا رہے نہیں تھے. کوئی الزام ایسا تھا ہی نہیں جس کا جواب نہ ہو، وہ بڑا ٹیبولیٹڈ جواب تھا، سارا کچھ تھا پھر آپ یہ ریکارڈڈ بات تھا. مانیں، پھر یہ سر آپ بات مانیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اصحاب کے حوالے سے مضبوط آدمی تھے، ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، ان کے سارے ایسٹ ڈکلیئر کیے گئے پوری فیملی کو، لیکن وہ ڈٹے رہے، ریزائن کی طرف نہیں گئے. نہ نقوی صاحب اپنے الزامات کا دفاع کر سکے اور نہ اجاز سے پریشر لے سکے. میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ 6/4 سے انہیں نکال دیا گیا تھا، اور پھر ریویو میں نظر ثانی میں 4/6 ہو گیا، استعفیٰ نہیں دیا نا انہوں نے. 4/6 ہو گیا. تو وہ جو ہے جج صاحبان سے پوچھیں جنہوں نے جو ہے پہلے ان کے خلاف فیصلہ کیا، پھر ان 2 جج صاحبان نے ان کے حق میں دیا، ذرا ان سے پوچھیے گا، مجھ سے نہ پوچھیں. اعجاز الحسن صاحب کی کیا وجہ ایک ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک جو انہوں نے ریزائن کیا؟ ابھی تو دیکھیے کوئی کمپلینٹ بھی نہیں تھی ان کے نہیں اگینسٹ. کوئی ایسا نہیں تھا. اعجاز الحسن یا دوسرے جج صاحبان جو آپ کے سامنے اوپن وار چل رہی تھی جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، تو آپ کو پتہ ہی ہے اعجاز الحسن صاحب، یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، منیب صاحب، یہ جو ان کے 8 ججز ان کے ساتھ تھے اور قاضی صاحب کے ساتھ تھے، ان کے جانے کے بعد پھر پینڈولم جو ہے وہ توازن جو ہے وہ قاضی صاحب کے حق میں آ گیا، کیونکہ ان کی میجورٹی ہو گئی. تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے انتقامی جو کچھ چل رہا ہے، میں اس لیے نہیں بات کروں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا عدلیہ کا ادارہ جو ہے وہ تباہ حالی کا پہلے ہی شکار ہے، اور میرے کس وجہ سے اس کو اور زیادہ چلیں نقصان آخری پہنچے. بات، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے سیاست دانوں کا احتساب ہوتا ہے، جس طرح سے بیوروکریٹس کا ہوتا ہے، اگر کسی جج پر الزام ہے، جیسے کل چیف جسٹس نے کہا کہ استعفیٰ دینا ان کی ذاتی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جو الزامات ہیں ان کو ان کا دفاع کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا غلط ہے. کیا یہ درست نہیں ہے احتساب کی روایت قائم ہو دیکھیں ججز میں؟ یہ ان کا فورم نہیں ہے، یہ ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے. وہ صرف یہ سن رہے ہیں کہ ججی سے ان کو جو ہے سبکدوش کیا جائے. ججی سے جب مستعفی ہو جاتا ہے جج، تو اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہمیشہ جو ہے وہ کالعدم متصور ہوتی ہے. اگر کوئی اور ایسے جو انہوں نے ارتکاب کیے ہیں جو کسی اس کے مواخذے کے لائچے میں آتا ہے، تو قوانین موجود ہیں. وہ مدعی یا مستغیث جنہوں نے نالش کر رکھی ہے، جنہوں نے درخواستیں دی ہیں، وہ جائیں اور اپنی جو ہے قانون کے مطابق کریں، لیکن سپریم کورٹ خدا رہا اس طرح اپنے ادارے کو جو ہے منہدم نہ کرے. صحیح ہے. کیا آپ اس کارروائی کو چیلنج کریں گے؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے نہیں، چیلنج جسٹس نقوی صاحب کرنے؟ جو اب ہو رہی ہے. دیکھیں میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، اگر وہ مجھے انگیج کریں گے یا میری خدمات ان کو درکار ہوں گی تو چیلنج کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا، یہ ان کی ثوابدید ہے. اگر چیلنج کریں گے تو میں لکھ کے دیتا ہوں. ایک بھی الزام جو ان پہ لگا ہے اس لائق نہیں ہے کہ وہ کسی جوڈیشل سکروٹنی کی پرکھ پر وہ اتر سکے. وہ بالکل عبث ہے، الزام جھوٹے ہیں، غلط ہے، تمام چیزوں کا اس کے پاس جو ہے وہ ہم نے ڈاکیومنٹری ثبوت دیا ہے. یہ ثبوت وہ کونسل میں دے دیتے تو کیا ہوگا؟ جب کاؤنسل سننے کو ہی تیار نہیں تھی اور وہ خود کہہ چکے، عدم اعتماد بتا چکے اور کر چکے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھینس کے آگے بین بجانے کا. تو پھر آگے اور بھی نکل رہے ہیں سسٹم میں سے لوگ، آپ مجھے نہیں پتا، کیا کہتے ہیں؟ لیکن جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، کوئی دھرتی ماں میرے خیال میں اس وقت رو رہی ہوگی. خون رس رہا ہے دھرتی ماں سے، ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی ماں سے، اپنی پاکستان سے. بس کر دیں میرے خیال میں، اس نظام کو چلنے دیں، ملک کو چلنے دیں. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. تھینک یو.